اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام بچوں کے حقوق کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بچوں کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹے بچے کا اور بڑے سے بڑے بوڑھے آدمی کا بھی سب کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور سب کے جذبات احساسات کا احترام کرنے کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، بچوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بچوں کے معاملے میں ایسی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب راستے میں چل رہے ہوتے تو بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سلام کیا کرتے تھے۔ یعنی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ بچے آپ کو سلام نہ کریں بلکہ آپ سلام میں پہل کریں۔ آج کل ہمارا معاشرہ الٹ ہو گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ آ کے ہمیں سلام کرے، اگر بچے نے سلام نہیں کیا تو بعض جگہ اس پہ باز پرس ہوتی ہے کہ آپ نے سلام کیوں نہیں کیا، ہم گزر رہے تھے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود سلام کرے، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سلام کریں، اور راستے میں گزر رہے ہیں جانے انجانے اگر بچے گلی میں کھیل رہے ہیں تو آپ ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑے پرجوش انداز کے ساتھ کہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر کوئی جتنے بڑے عہدے پہ بھی ہے وہ بچوں کو پہلے سلام کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دین و دنیا میں کسی کا عہدہ نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بچوں کے آداب میں سے ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بچوں کو دیں، لیکن بچوں کو دینے کا بھی ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے بچی کو دی جائے، کیونکہ معاشرے میں قدیم عرب کے معاشرے میں اور آج کل موجودہ معاشرے میں بھی بچیوں کو کچھ جاہل لوگ وہ حقوق نہیں دیتے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ خوبصورت پہلو ہے کہ بچی کو پریارٹی دی جائے۔ اگر گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں تو بچوں کو پہلے دیں، اور بچوں میں بھی بچی کو پہلے دیں، اس کے بعد پھر بچے کو دیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرح بچوں کے سامنے گالم گلوچ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بچہ جب 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس بھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اور جب وہ تھوڑا بھی شعور تک پہنچ جائے تو اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے، بچوں اور بچیوں دونوں کے بسترے الگ کر دینے چاہیے۔ یعنی ایک بیڈ پہ وہ نہیں سو سکتے، ایون اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بھی نہیں سونا چاہیے، ان کے لیے الگ سونے کا انتظام کرنا چاہیے۔ جدید سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ اس سے ان کی نفسیات پہ بہتر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق کے حوالے سے موجودہ معاشرے میں ہمارے تیسری دنیا کے جتنے ممالک ہیں اور اب تو ویسٹرن دنیا میں بھی بچوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی وائلیشن ہو رہی ہے، بالخصوص چائلڈ ابیوز کی طرف ہمارے سب معاشرے بڑھ رہے ہیں۔ شاید یہ فحاشی کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہیں کہ لوگوں کی نفسیات میں وہ فرشتہ صفت بچوں کے حوالے سے بھی درندگی آ گئی ہے۔ تو اسلام کے وہ آفاقی اصول کے بچوں کو کسی کے ساتھ بھی ایک انداز تک آپ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کے کزنز ہیں، آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ماما چاچا کوئی بھی ہے، تو اس کے ساتھ بچے کو آپ سلا نہیں سکتے۔ بچہ جو ہی 5 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد بچے کے لیے الگ سونے کا انتظام کیا جائے، اس کا بیڈ الگ ہونا چاہیے، ایون کہ پیرنٹس کے ساتھ بھی وہ نہیں شیئر نہیں کر سکتا بیڈ۔ تو یہ اسلامی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سواری پہ جا رہے ہوتے تو آپ کو بچہ ہوتا تو آپ بچے کو اٹھا پہ اس کے سواری پہ رکھ لیتے، تو اس بچے کی یہ تربیت کیا وہ بچوں کی شان ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتر کے ان کو سواری پہ ساتھ بٹاتے ہوں۔ اگر بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حوصلہ افزائی کرتے۔ عرب کے قدیم معاشرے میں کبڈی کا کھیل تھا، کشتی ہوتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو جسمانی صحت کی جو چیزیں، ایسے کھیل جو ان کے دماغ اور جسم میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز پیدا کرتے ہیں، اسلام ان کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کی نشو و نما اس انداز کے ساتھ کریں کہ وہ مضبوط ہوں، وہ طاقتور ہوں، وہ توانا ہوں۔ نیگیٹو ایکٹیویٹیز، ایسے کھیل جو ان کی جسم پہ اور ان کے دماغ پہ مثبت نہیں بلکہ منفی اثرات ڈالیں، تو ان سے اسلام منع کرتا ہے۔
یعنی ایسی گیمز آج کل چل پڑی ہیں جس سے خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یا بچے ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جائیں، اریٹیٹ ہو جائیں، تو ایسی گیم جو ہے وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن ادب کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیں، جو پہلا ہمارا اسلام کا اصول ہے، اور 10 سال کا ہو جائے پھر اگر نہ پڑھے تو اس کو مار کر پڑھایا جائے۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمیں واضح ہوتا ہے کہ 10 سال سے پہلے بچوں کو جسمانی سزا دینے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے مذہبی معاشرہ ہو یا دنیاوی تعلیم کے جو ہمارے ادارے ہوں، ان سب سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ التماس کرتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فرما دیا کہ 10 سال تک بچہ اگر نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کو صرف تاکید کریں گے، 10 سال کے بعد اس کو مار کے پڑھائیں گے، یعنی اس کو جسمانی سزا کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو 10 سال سے پہلے اگر آدمی مذہبی تعلیم، دینی یا دنیاوی تعلیم میں کہیں بھی کوئی آدمی اگر بچے کو سزا دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ بچے کی شخصیت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اسلام کے قانون کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ اسلام تشدد کا درس بالکل نہیں دیتا۔ جن بچوں کو مار کر، ڈانٹ ڈپٹ کر پڑھایا جاتا ہے، وہ شاید اچھے مارکس تو لے لیں، تعلیم تو ان کی اچھی ہو جائے، لیکن تربیت کبھی بھی ان کی اچھی نہیں ہوگی۔ وہ جتنی ڈانٹ ڈپٹ ان کے اندر رہ جائے گی تو اس کا انتقام وہ بڑے ہو کر معاشرے سے لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے اعلیٰ انتظامی عہدوں پہ جو بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پبلک ڈیلنگ کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہوتے، اکثر مقامات پر لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں بدتمیزی اور سزا کے طور پر ان کو پڑھایا گیا، وہ خوف کی وجہ سے انہوں نے نمبر تو لے لیے، سی جی پی اچھا بنا لیا اور جا کے اعلیٰ عہدوں پہ تو بیٹھ گئے، لیکن ان کی کردار سازی نہیں ہو سکی۔ شخصیت سازی اور کردار سازی محبت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے، شفقت سے ہوتی ہے، اور اسلام کا یہ آفاقی اصول ہے کہ محبت کے ساتھ تربیت کی جائے۔ اگر ہم اپنی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں گے تو وہ بچے بڑے ہو کے بھی معاشرے میں محبت پھیلائیں گے۔ آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو محبت دیں گے۔ جب ہم محبت پھیلائیں گے تو اس کا جواب بھی محبت کی صورت میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیار اور محبت بچوں میں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔